یہ باغ صرف مٹی اور پانی کا محتاج نہیں، اسے پریوں کی ملکہ کی ناراضگی کا گرن تین شہزادیاں اور جادوئی باغ کا راز۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب پریاں اور انسان ایک دوسرے کے قریب رہتے تھے۔ رنگ محل نامی ایک عظیم شان ریاست تھی جہاں تین ایسی شہزادیاں رہتی تھیں جن کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑی شہزادی ہنا وہ علم کی رسیا تھی۔ اس کا کمرہ قدیم کتابوں اور نقشوں سے بھرا رہتا تھا۔ اسے پہیلیاں حل کرنا ایسا ہی پسند تھا جیسے پیاسے کو پانی۔ منجلی شہزادی صبا وہ ریاست کی ڈھال تھی۔ بہادری اس کے خون میں تھی اور وہ ہوا کی رفتار سے گھوڑا دوڑانے اور بجلی کی تیزی سے تلوار چلانے میں ماہر تھی۔ چھوٹی شہزادی نور وہ ایک معصوم روح تھی۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ پرندے رک کر اس کی باتیں سنتے اور مرجھائے ہوئے پودے اسے دیکھ کر کھل اٹھتے۔ محل کے عقب میں ایک وسیع و عریض باغ تھا جو کبھی جنت کا نمونہ ہوا کرتا تھا، مگر اب وہاں صرف کالی شاخیں، گرد آلود مٹی اور خاموشی تھی۔ نہ وہاں کوئی پرندہ چہچہاتا تھا اور نہ ہی کوئی کلی کھلتی تھی۔ ایک شام شہزادیوں نے محل کے بوڑھے مالی کو دیکھا جو ایک سوکھے ہوئے فوارے کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ جب انہوں نے وجہ پوچھی تو مالی نے ایک پرانا راز فاش یہ کیا۔ باغ صرف مٹی اور پانی کا محتاج نہیں، اسے پریوں کی ملکہ کی ناراضگی کا گرن شہزادیوں، یہ باغ صرف مٹی اور پانی کا محتاج نہیں ہے، اس سے پریوں کی ملکہ کی ناراضگی کا گرہن لگ گیا ہے۔ جب تک ملکہ کے لبوں پر قہقہا نہیں سجے گا یہ باغ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ تینوں شہزادیوں نے عہد کیا کہ وہ اپنے وطن کی رونقیں واپس لائیں گی۔ اگلے روز وہ تواداں طلسم کی طرف روانہ ہوئیں جہاں پریوں کا مسکن تھا۔ سب سے پہلے شہزادی ہنا آگے بڑھی۔ اس نے اپنی عقل اور کتابی علم پر بھروسہ کرتے ہوئے ملکہ کے دربار میں قدم رکھا۔ ملکہ ایک پتھر کے تخت پر اداس بیٹھی تھی۔ ہنا نے کہا، ملکہ، میں آپ کے لیے کائنات کی سب سے مشکل پہیلی لائی ہوں۔ اگر آپ نے اسے حل نہ کیا تو آپ کو اپنی اداسی چھوڑنی ہوگی۔ ہنا نے ایک ایسی پیچیدہ پہیلی سنائی کہ دربار کی تمام پریاں سوچ میں پڑ گئیں۔ ملکہ نے پہیلی کا جواب تو ڈھونڈ لیا مگر اس کی سنجیدگی برقرار رہی۔ ہنا کی عقل نے ملکہ کو متاثر تو کیا مگر اسے ہنسا نہ سکی۔ اچانک وادی میں ایک دہشت ناک آواز ہوئی۔ ایک وحشی اور دیو قامت جادوئی ریچھ جو غلطی سے وادی میں گھس آیا تھا ملکہ کی طرف تیزی سے لپکا۔ شہزادی صبا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی تلوار نکالی۔ اس نے اپنی مہارت اور ہمت سے اس دیو قامت جانور کا مقابلہ کیا اور اپنی جان پر کھیل کر ملکہ کو بچا لیا۔ جب خطرہ ٹل گیا تو ملکہ کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آئی اور اس نے صبا کی بہادری کو سراہا لیکن وہ کھلکھلا کر نہ ہنسی۔ آخر میں ننھی شہزادی نور خاموشی سے آگے بڑھی۔ اس نے ملکہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کی نظر ایک کونے میں پڑے ہوئے زخمی خرگوش پر پڑی جو ایک خاردار جھاڑی میں پھنسا ہوا تھا۔ نور نے نہایت نرمی سے جھاڑیوں کو ہٹایا۔ اس کے اپنے ہاتھ کانٹوں سے زخمی ہوئے مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے خرگوش کو اپنی گود میں لیا، اسے پیار کیا اور اپنے رومال سے اس کے پاؤں کی پٹی باندھی۔ پھر اس نے پاس موجود جادوئی جھرنے کے بند راستے کو صاف کیا۔ جیسے ہی پانی کی پہلی بوند جھرنے سے نکلی خرگوش خوشی سے اچھل پڑا اور نور کے گرد گول گول گھوم کر عجیب و غریب کرتب دکھانے لگا۔ نور کی معصومیت اور خرگوش کی ان معصومانہ حرکتوں کو دیکھ کر ملکہ کے دل میں چھپی اداسی برف کی طرح پگھل گئی اور وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑی۔ ملکہ کی ہنسی کی آواز جیسے ہی ہوا میں شامل ہوئی رنگ محل کا سوکھا باغ ایک پل میں بدل گیا۔ زمین سے ہری گھاس ابلنے لگی، درختوں پر خوشبودار پھول اور رسیلے پھل لگ گئے، آسمان رنگ برنگی تتلیوں سے بھر گیا۔ ملکہ نے شہزادیوں کو دعا دیتے ہوئے کہا، تم تینوں نے ثابت کر دیا کہ عقل راستہ دکھاتی ہے، ہمت تحفظ دیتی ہے، مگر مہربانی وہ چابی ہے جو بند دلوں اور جادوئی باغوں کے تالے کھولتی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے اعزاز میں ایک بڑی تقریب منعقد کی اور یہ قانون بنایا کہ اب سے سلطنت کے تمام فیصلے یہ تینوں شہزادیاں مل کر کریں گی۔